اللہ کریم ماہ سیام المبارک دے اس تیسرے جمعۃ المبارک کی میری تواڈے تمام دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ سیام دی ایک ایک سعادت برکت مینوں تانوں سارے نوں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماہ مبارک اپنی پوری آب و تاب نال اور اپنی پوری قوت اور پاور دے نال روشنی، نور اور روحانیت اور رحمت اس ویلے پکھیر رہا ہے، اور یہ کولوں یقیناً مومنین صالحین اس ماہ سیام دی برکات کو مستفید اور مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں، اگر کوئی لینے والا ہوئے، کوئی جذب کرنے والا ہوئے، تو سورج کی طرح ماہ رمضان مبارک بھی ہر مومن اور مسلم تک رحمت انہوں نے دروازے تک لے کے موجود کھڑا ہے۔ اس واسطے اس ماہ مبارک دے وچ ایک لمحہ بھی غفلت اور سستی دے وچ نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر ویلے اس واسطے اہتمام اور ہر ویلے ادا انتظام رکھدے ہوئے سانوں اپنی پوری شوق اور پوری محبت اور پوری الفت اور پورے لطف اور مزے نال اس ماہ مبارک عبادت و ریاضت کے نال خدمت خلق سانوں پیش ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ بندے دا اپنے مالک و خالق دے نال ایک تعلق بندے دا اپنے مالک دے نال بندے دا کی تعلق ہے، جڑا بندے تے اللہ کریم دا جڑا حق ہے کہ بندہ اپنے رب ذوالجلال دی عبادت اور بندگی دے وچ ہر ویلے تیار رہے، اور دوسرا بندے دا جڑا تعلق ہے وہ اللہ کریم دی مخلوق دے نال۔ بندے دے دو ہی رشتے نے، اللہ کریم دے نال، او دی مخلوق دے نال۔ اللہ کریم دے نال جڑا بندے دا تعلق ہے وہ عبادت دی صورت ہے کہ بندہ جدوں بھی سر رکھے تے اللہ کریم دی بارگاہ وچ رکھے، بندہ جدوں بھی سجدہ کرے، عبادت کرے، بندہ اپنے معبود کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ دوسرا بندے کا تعلق مخلوق نال، وہ بندے کا تعلق خدمت خلق۔ یہ دو ہی تعلق ہیں، ان دونوں تعلقات کا دوسرا نام حقوق اللہ اور حقوق العباد نے۔ اس واسطے دونوں تعلقات نو بندے نو بحال رکھدے ہیں۔ جس طرح بندہ اپنے رب ذوالجلال دی بارگاہ سر نو جھکاوے، حقوق اللہ نو پورا کرے، ایویں ہی بندے نو اللہ دی مخلوق نال بھی پیار کرنا چاہیے، اور اس پیار تعلق کا نام خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق، اور خدمت خلق ایک ایسا جذبہ اور ایسا احساس اور ایسا عمل ہے کہ جڑا بندے نو اللہ کریم دی نگاہ وچ محبوب ترین بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، الخلق عیال اللہ، سرکار فرماندے نے کہ ساری مخلوق اللہ کریم دا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کریم دا کنبہ ہے، وہ دی فیملی، وہ دا ٹبر ہے۔ اور سرکار فرماندے نے اللہ کریم نو مخلوق دے وچوں سب تو زیادہ جڑا محبوب ترین عمل ہے
وہ بندے دا اللہ کریم دی مخلوق نال پیار کرنا ہے۔ سب تو زیادہ بندے دا اللہ کریم نو جڑا سب تو زیادہ عمل پسند آتا ہے، وہ سب تو زیادہ بندے دا عمل وہ دی مخلوق نال پیار کرنا ہے۔ بس اس تو بڑا عمل بندے دا اور کوئی نہیں۔ سب تو بڑا عمل بندے دا اللہ کریم دی بارگاہ وچ مخلوق خدا دے نال پیار کرنا ہے۔ اس واسطے سانو ہر ویلے اس جذبے وچ موجزن رہنا چاہیے کہ اللہ کریم دی مخلوق نال پیار ہوئے ہر ویلے، اور تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، ویکھ لو، جان لو، سن لو کہ جڑا بندہ بھی تمہیں کامیاب نظر آئے گا نا، اور بڑے مقام منصب تے نظر آئے گا، اور جدا بندیاں دے دلوں میں جدا پیار موجود ہوئے گا نا، وہ بندہ فقط ہوئے گا جس بندے نے اللہ کریم دی مخلوق نال پیار کیتا ہوئے گا، اللہ کریم دی مخلوق نال پیار کیتا ہوئے گا۔ لہذا خلق خدا نال پیار کرنا گویا انج ہی ہے کہ جنہیں اللہ کریم نال پیار کرنا ہے۔ اولیاء کاملین، مشائخ اعظام، صاحب مزارات جتنے بھی معروف نے، بڑے بڑے مزارات اور دربار تمہیں جڑے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے اس دنیا پہ آ کے اللہ کریم کو راضی کرنے واسطے اپنی ساری زندگی گزاری ہوئے گی، جتنے بھی بڑے بڑے دربار تمہیں نظر آؤ گے نا، انہوں کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے عبادت اور ریاضت تو بعد سب تو بڑا جڑا انہوں کے اندر عمل ہوئے گا نا، مخلوق خدا نال پیار ہوئے گا۔ ساری زندگی انہوں لوگوں نے مخلوق نال پیار کیتا ہے۔ مخلوق نال پیار، مخلوق نال پیار بہت بڑا عمل ہے۔ اس واسطے اپنی اس زندگی دے اندر، اس مختصر زندگی وچ اس عمل کو اپنے دل میں جگہ دے دو کہ اللہ کریم دی مخلوق نال پیار ہوئے۔ یہ عمل اللہ کریم نو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے صحابہ رضی اللہ عنہم دی گزرتی ہوئی زندگی وچ اے عمل سب تو پہلے سرکار دو عالم وسلم نے اے درس، اے سبق صحابہ نے سکھائے نے، اور صحابہ نے اے عمل انج کر کے دکھائے نے، یہ انج عملی نمونے بنے نے کہ اللہ کریم نے صحابہ دے ان عملوں کماں نو اللہ کریم نے اٹھا کے اپنی کتاب کلام مجید سجا لگا دیتا ہے۔ فرمایا وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ جڑے اپنی ضرورتوں کے اتنے دوسرے کو ترجیح دیندے ہیں، اپنی ضرورتوں تے بندے نو لوڑ ہوے خود نو، بندے نو ضرورت ہوے خود نو، ایک چیز دی حاجت ہے، ضرورت ہے بندے نو خود نو، کہ بندے نے خود لوڑ ہے، ضرورت ہے بندے دی اپنی، لیکن اس کے باوجود بندہ یہ کہے کہ ضرورت تو مینوں نہیں ہے، لیکن کیوں نہ ہوئے کہ اگر اے لوڑ میرے بھائی دی ہے تو سب تو پہلے میں اس دی لوڑ کو پورا کروں۔ حیرانی ہوئے گی جدوں مدینہ منورہ شریف دے وچ حضور تشریف لے کے آئے نا، مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ حضور ہجرت فرما کے آئے، جڑے مدینہ منورہ شریف دے صحابی ایسی نا، جڑے مدینہ شریف دے مسلمان ایسی جڑے حضور تے ایمان لے کے آئے، انہوں کا نام رکھا گیا انصاری صحابی، اور جڑے مکہ مکرمہ تو یا اور سائڈاں تو تشریف لے کے آئے انہوں کا نام ایسی مہاجر صحابی۔ روایات چاہتا ہے کہ جدو مکہ مکرمہ تو اور سائڈاں تو صحابہ جدو مدینہ تشریف لے کے آئے نا،
تے مدینہ شریف دے انصاری صحابی جنہاں دے کول دو دو تین تین بیویاں ایسی نا، انہوں نے آپس میں باہمی مشورہ کیتا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اے جڑے ہن ہجرت کر کے اتنے صحابہ آئے نے، انہوں دا اتنے نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی سیاسی رشتہ ہے، نہ کوئی دنیاوی رشتہ ہے، کس نال کوئی رشتہ نہیں ہے، اور انہوں دا اگر احساس خیال اگر اسا نہ کیتا تو اور کون کرے گا؟ روایات چاہتا ہے کہ انہوں نے آخیا، سوچا اور مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے کہ جدے کو دو تین بیویاں نے ایک ایک بیوی نو طلاق دے کے نا چھوڑ کے وہ آمن والے اس مہاجر صحابی دے عقد دے دیتا جائے۔ ذرا اندازہ لاؤ، ذرا ایک لمحے واسطے ذرا سوچو، ایک گل بڑی گیراں ہے، گل بڑی بھاری ہے، گل بڑی بھاری ہے، لیکن صحابہ دے جذبات اور احساس تکو کہ اس گل تے بھی صحابہ جڑے نا اتر آئے نے کہ انہوں دا خیال کیتا جائے، انہوں دا احساس کیتا جائے، انہوں دے عقد اپنی بیویاں نے چھوڑ کے انہوں نے عقد دے دیتا جائے۔ اے ایثار ہے، اے قربانی ہے، اے خدمت خلق ہے کہ اتھے تک بھی صحابہ نے اپنے جذبات پیش کیتے نے صحابہ نے۔ اس واسطے اللہ کریم نو اے صحابہ دی ادامہ، اے صحابہ دے عمل، اے جذبات، اے احساسات اتنے پسند آئے نے کہ اللہ کریم نے انہاں دی تعریف اٹھا کے قرآن وچ رکھ دیتی اور فرمایا کہ وہ لوگ نے جڑیاں اپنیاں ضرورتوں تے دوسرے نوں ترجیح دے رہے۔ ایک صحابی دے گھر ایک بکری ذبح ہوئی، انہوں نے اس سری جڑی نا بکری دا سر، وہ سری اٹھا کے اپنے دوسرے صحابی دے گھر، اپنے دوست صحابی دے گھر بھیج دیتی کہ کیوں نہ ہوئے کہ اج میرے کول تے آ گئی ہے، کیوں نہ ہوئے کہ اج اے سری اے گوشت میرا دوسرا بھائی پکا لے گا۔ جو دوسرے دے کول گئی نا، اس احساس نال دوسرے صحابی نے یہ اٹھا کے اگلے گھر بھیج دیتی کہ کیوں نہ ہوئے اج میرے کول تے آ گئی ہے، اج یہ سر جڑا وہ بکرے دا سرا ہے اج میرا وہ اگلا بھائی پکا لے گا۔ دوسرے کول، تیسرے کول، تیسرے کول، چوتھے کول، حتیٰ کہ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ 7 صحابہ دے 7 گھراں وہ سری گئی ہے اور 7ویں وچوں ہٹ کے اس پہلے دے کول آ گئی جس نے پہلے سب تو پہلے پیش کی تھی۔ اے احساس ہے، اے جذبات ہے۔ اج اس ویلے اس امت نو، اس قوم نو، اس تھان تے ساڑے اس ماحول معاشرے اس درس دی لوڑ ہے کہ خدمت خلق آؤ، اس میدان اترو، اس میدان اترو۔ اج قحط ہے، قلت ہے، اس شاید ہی ہے۔ اگر موازنہ کیتا جاوے نا، مقابلہ کیتا جاوے تو سابقہ اس دور نال جنہاں دی اسی مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ جنہاں نے اپنے تن تلا کے، جنہاں نے اپنے گوشت نوچ نوچ کے اپنے بھائیوں نے جنہاں اس تک بھی کھلائے نے نا، انہاں دے مقابلے وچ انہاں دی نسبت اج اللہ کریم نے سانو بہت ساری نعمتاں نال سرفراز کیتا ہے۔ انہاں دے مقابلے وچ اج ساڈے کول نعمتاں دے انبار زیادہ نے، نعمتاں اج زیادہ نے، آسانیاں زیادہ نے، ایسیسری زیادہ ہے۔ انہوں دے مقابلے وچ اللہ کریم نے سانو بے شباہ دنیا دے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود جڑے وہ جذبات، وہ احساس نے نا، وہ اج بہت تھوڑے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو صاحب و بھائیوں، اس اثار، اس قربانی دے اس میدان میں اترو، اپنی قربانیاں پیش کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں واسطے جڑے نادار نے، کمزور نے، اپاہج نے، جڑے اتنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مالک نہیں نے، ان واسطے اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ اگر اس ویلے ساڑا کلمہ طیبہ پڑھنے کو بعد اگر کسی زخمی نو ویکھ کے اگر ان دے زخم نو صاف کرن واسطے، ان مرہم پٹی کرن واسطے اگر ساڑے دل وچ احساس پیدا نہیں ہو رہا نا، اگر کسی روندے نو ویکھ کے ان دے اتھرو نو پونجن واسطے اگر ساڑا دل نہیں کردا پیا، اور اگر کسی مصیبت زدہ دی مصیبت نو ویکھ کے ان دی مصیبت نو دور کرن واسطے اگر ساڑے دل وچ
درد پیدا نہیں ہو رہا نا تو سمجھ لو کہ اصل کلمہ پڑھیا ہے لیکن کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیتا۔ ساڑھے ایمان تو آیا لیکن ایمان دی حلاوت، ایمان دے مزے کو چکھیا نہیں ہے۔ ایمان آ گیا لیکن حالے تک اسلام نہیں آیا۔ ایمان آیا، اسلام نہیں آیا۔ اس واسطے اگر ایمان دے کامل تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہو نا، اور چاہتے ہو کہ اسی نام دے بھی مسلمان ہوئیے، کام دے بھی مسلمان ہوئیے، پھر آؤ عملی میدان میں اتر آؤ۔ اگر کسی روندے نو ویکھ لو نا وہ اتھرو لازمی پونجو، کسی زخمی نو ویکھ لو تو مرم کیتے بغیر نہ رہو۔ اور اگر کسی مصیبت زدہ دی مصیبت نو ویکھو نا، جب تک وہ دی مصیبت ٹل نہ جاوے نا اس وقت تک چین نال سونا ساڑا بندا نہیں ہے۔ میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں کوئی بندہ اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی دی مصیبت کو دور کرنے واسطے جدوں کوئی بندہ میدان وچ اتر آندا ہے نا، اللہ کریم دی دنیا دی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور جدوں کوئی بندہ اپنے اس بھائی دی مشکلاں نو دور کرنے چ لگ جاندا ہے نا، سرکار فرماندے نے اللہ کریم اس بندے دی آخرت دی مشکلاں نو دور کر دے گا۔ اور جدوں کدے کوئی بندہ دنیا تے کسے بندے دے کسے عیب نو ویکھ کے تے پردہ پاوے گا نا، اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے دے او گناہاں تے خطاواں تے پردہ پوشی فرما دے گا۔ اے خدمت خلق ہے، یوں تو عاشق ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، میں تو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ اس میدان چ اترو، دوسرے واسطے ایثار رکھو، دوسرے واسطے اچھے جذبات رکھو، دوسرے واسطے پریشان ہوو۔ اپنے واسطے پریشان ہونا کیڑی کوئی وڈی گل ہے؟ جدوں کوئی تکلیف آ جاتی، مصیبت آ جاتی، اسی خود پریشان تو ہو جاتے ہیں، لیکن مزہ تو آئے جدوں دوسرے واسطے پریشان ہوئیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار نے فرمایا کہ مسلمان دا مسلمان بھرا واسطے سب تو پہلا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھرا تے کدے ظلم نہیں کرے گا۔ اور دوسرا سرکار فرماندے نے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان واسطے کدے اپنے مسلمان بھائی نو دشمن دے ہاتھی کدے نہیں دے گا، دشمن دے سپرد نہیں کرے گا۔ اور سرکار فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت میں محمد دی جان ہے، سرکار فرماندے نے کہ تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جدوں تک کہ اپنے دوسرے بھائی واسطے بھی اس شے نوں پسند نہ کر لے جڑی شے آپ واسطے پسند کردا۔ اے خدمت خلق ہے، اے خدمت خلق ہے۔ جنہ بندے نے اس دنیا تے آ کے خدمت خلق دے میدان وچ اترے نا، اللہ دی مخلوق نال پیار کیتا ہے، مخلوق دے زخماں نوں پونجیا ہے، صاف کیتا ہے، مصیبتاں دور کیتیاں نے، اور اللہ دی مخلوق واسطے کام کیتے نا، اللہ کریم نے ذرے تو اٹھا کے انہوں نے ذر تے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کریم دا وعدہ ہے فرمایا کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا کہ جڑے بندے آ کے دنیا تے دوسرے نفع دیندے نا، فرمایا اسی انہاں دے نام دنیا تے باقی رکھ دیندے ہیں۔ یہ اج ایویں نہیں فرید ہوندی پئی، اج ایویں نہیں داتا علی حجویری نو داتا ایویں نہیں کہہ رہے۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب نو مہر علی ایویں نہیں کہا جا رہا۔ انہوں نے آ کے دنیا تے کوئی آ کے انہوں نے پیسے تقسیم کیتے ہیں، انہوں نے سڑکاں بنائی نے، پلاں بنائی نے، نالے بنائے نے، سڑکاں بنائی نے، یہ کام کیتے ہیں؟ نہیں آ کے چٹائیاں بچھائیاں نے، زمیناں تے ڈیرے لائے نے، کلیاں چ بہ کے گزارے کیتے نے، گودڑیاں وچ بہ کے ستے نے، ذرا کول دنیا دا کوئی سرمایہ خزانہ نہیں ہے، لیکن کم کی کیتا ہے؟ آ کے ایسے کم کیتے نے، ایسے کم کر کے گئے نے، مخلوق نال اس رنگ نال پیار کیتا ہے، اس انداز نال پیار کیتا ہے کہ اللہ کریم نے اج انہاں دے نام لوگوں دے سینے وچ باقی رکھ دیتے ہیں، اج باقی رکھتے ہیں۔ انہوں نے مقابلے سے دیکھو ذرا کتنے MLA نے، کتنے وزیر نے جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ لا کے گئے، لیکن نہیں انہوں دے نام باقی نہیں ہیں۔ لیکن اج اے اولیاء اللہ دے نام باقی اس واسطے نے مخلوق نال پیار کیتا ہے۔
اور بزرگ فرماندے نے کہ یہ خدمت خلق جڑی نا ان تین انداز نے، ان تین طریقے نظر آتے۔ ایک طریقہ ہے مالی، کہ تھوڑے کول مال ہے تو تسی فی سبیل اللہ آپ کے خرچ کرو، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ دوسرا ہے جسمانی طور پہ، اگر کسی بیمار کو ویکھیا کیونکہ کسی بیمار کو باہر نہیں چکیا جا رہا تو ان کی گنڈ چا دیتی، بوری چا لیے، کسی نو بازو تو پکڑ کے سڑک تو پار لگا دیتا ہے، اے جسمانی اعانت ہے، مدد ہے۔ تیسری مدد ہے روحانی اور اخلاقی، روحانی اور اخلاقی۔ اگر کسی نو کسی غلطی وچ ویکھیا ہے، گناہ وچ ویکھیا ہے، انہاں کہ نہیں اے کام صحیح نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں، اے نہ کر، چھوڑ دے اس کو۔ کسی نو گناہوں تو بچا کے نیکی کی طرف اگر لے کے آ گئے ہو، اے خدمت خلق ہے۔ اور تھوڑے ہاتھ میں طاقت ہے، تھوڑی پاور ہے، تسی کسی منصب تے فائز ہو، کوئی بھی سید غیر سید، چودھری رانا ملک، کوئی بھی اگر ہاتھ میں طاقت ہے، کسی ظالم کو مظلوم نو چھڑوا دیتا جے، اور کسی بھی ایسی مشکلات نو مصائب نو دور کر دیتا جے، اے اخلاقی ہے، مدد ہے۔ لہذا روحانی اخلاقی طور پہ اولیاء کاملین نے ساری زندگی اس روحانیت نال اور اس اخلاق نال مخلوق کی مدد فرمائی ہے۔ اگر کوئی عالم فاضل اپنے علم نال، تربیت نال اگر ایویں مخلوق نو ایسا میسج پہنچاتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسا درس دیتا ہے، ایسا خطاب کرتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے، ایسی نصیحت کرتا ہے، ایسی واز کرتا ہے کہ جہدے نال اگر کوئی بندہ سن کے اگر آ جاوے اور راہ راست سے آ جاوے تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ لہٰذا اے سارے اعمال، سارے اوصاف اور اے سارے انداز جڑے نے یہ خدمت خلق دے نے۔ اس ویلے اس زمانے دی طلب تڑپ اے ساڑے کول چاہ رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے کہ میدان وچ اترو، میں تسی سارے اے کلا صرف محراب ممبر دا کام نہیں، کلا کسی وڈے وڈیرے دا کام نہیں، اے تسی جتنا بھی مسجد حال ہے تسی جتنے حضرات بھی تشریف فرماؤ نا، کہ تسی سارے تسی بے بہر ہے جے، تسی سارے بے سود ہے جے، نہیں، میں تسی سارے جتنے حضرات بھی تشریف فرماؤ نا، اللہ کریم نے بڑی ساری نعمتوں نال نوازیا ہے۔ جس منصب تے، جس سیٹ تے، جتنی بھی کیپیسٹی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، اپنیاں انہاں قوتاں نوں بروئے کار لیاندا ہویا، اپنی استعداد دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق اللہ دی مخلوق واسطے نکلو باہر۔ انشاءاللہ اللہ دی مخلوق نال پیر دتے ہویا، او دے نال سہارا بنے ہویا، ان دی ڈھارس بنے ہویا، جتنا بھی کام کرو گے نا، اللہ کریم اے ساڑا وقت نو، ساڑے صرف خرچ نو اللہ کریم ضائع نہیں کرے گا، بلکہ قیامت والے دن اللہ کریم اٹھا کے دکھاوے گا کہ آ نا ذرا دیکھ ذرا، اے جڑا تو میری مخلوق نال پیار کیتا نا، ذرا آ میں تیرے نال پیار کیتا ذرا۔ اور حدیث پاک کے چاہتا ہے بڑی مسند بخاری و مسلم شریف دی اور کتب صحاح وچ اے حدیث آئیاں نے، سرکار فرماندے نے اللہ کریم نا ایک بندے نے بلاوے گا، ذرا جدو سامنے پیش ہوئے گا نا بندہ، اللہ کریم فرماوے گا کہ یار میں بیمار ہویا سی، تو میں نے پوچھا تک نہیں یار۔ بندہ سامنے کھڑا، ذرا اندازہ لاؤ کہ بندہ سامنے کھڑتا ہوئے اور خدائے رب ذوالجلال احکم الحاکمین، قادر مطلق، حقیقی رازق، مالک، خالق، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، جبار، جدو سامنے خود جلوہ افروز ہوئے اور بندے کو پوچھ رہے کہ یار میں بیمار ہویا سی، تو میں نے پوچھا تک بھی نہیں، دسو دا کی حال ہوئے گا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو پاک ہے، ہر عیب تو، نقص تو، کمی تو، مولا اگر تو بیمار ہوندے ہو تو مولا میں نہ پوچھتا، مولا تو کیویں بیمار ہو سکتا، مولا میری حیثیت ہے۔ اللہ کریم فرماوے گا اور جڑا فلاں بندہ فلانے پنڈ وچ، فلانی چونڈ وچ، فلانی گٹھ وچ، فلانی گلی وچ، فلانے محلے وچ، فلانے کالونی ٹاؤن وچ اور جڑا غریب بیمار ہویا سی، اگر ان دے لے وگ جاندے ہو نا تو تو ایویں ایسی جویں تو میرے لے آنا سی۔ اگر ان دے کول چلا جاندے ہو نا بیمار پرسی واسطے تو ایویں ایسی جویں تو میرے کول آ جاندے ہو۔ پھر اللہ کریم دوسرے بندے کو بلاوے گا، اللہ کریم فرماوے گا یار میں پیاسا ایسی، تو پانی نہیں پلایا، میں تیرے کو پانی منگے سی، پانی نہیں دیتا یار تو۔
بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو ہر چیز کو پا کے مولا تو کدوں ہے، تو کدوں منگیا ہے، تو کدوں پیاسا ایسی کہ میں تینوں پانی نہیں پلایا؟ اللہ کریم فرماوے کہ فلاں بندے نے، فلاں غریب نے، مسکین نے، فلاں بندے نے، فلاں پیاسے نے تیرے کو پانی نہیں منگیا سی، اگر تو اس بندے نو پانی پلا دیندے ہو نا تو او دا اجر اج میرے کو لے لیندے ہو۔ پھر تیسرے نمبر تے ایک مشکل زدہ اللہ کریم اپنے بندے نو بلاوے گا اور فرماوے گا کہ میں تیرے کو کھانا منگیا سی، تو یار مجھے کھانا ہی نہیں دیتا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو کھانے کو پا کے اگر تو میرے کو کھانا منگتا تو مولا میں تو تیرے سامنے میں حاضر ہو جاتا، پیش ہو جاتا، میں کھانا پیش کر دیتا۔ اللہ کریم فرماوے گا کہ او فلاں بندے نے تیرے کو کھانا نہیں منگیا سی، اگر اس کو کھانا دے دیں نا وہ دا اجر آج میرے کو لے لیں گے۔ اس واسطے وہ مالک تا ہر نقص کو لو، عیب کو لو، کمی کو لو، ہر ضرورت کو لو تو پا کے، لیکن یاد رکھو اس مالک دا ساڑے نال رشتہ بندگی دا ہے، لیکن ان دی عبادت ریاضت تو بعد ساڑے جتنے کی بھی رشتے ہیں نا اے سارے دے سارے مخلوق دے نال رشتے جڑے نا وہ سارے خدمت خلق دی صورت وچ نے۔ اور بزرگ فرماندے نے کہ جس طرح عبادت کرنا دین ہے نا، عبادت بندگی ریاضت اللہ دے حضور سجدہ ریز ہونا جس طرح عبادت دین ہے نا، ایویں خدمت خلق بھی دین ہے، خدمت خلق بھی دین ہے۔ اس میں بھی دین سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ صرف فقط کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک کلی ایسا سمجھنا کہ صرف فقط ہے دین ہے، نہیں نہیں نہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس طرح یہ دین ہے نا، بحمد اللہ ایویں ہی مخلوق خدا نال پیار کرنا بھی دین ہے، ایویں یہ نال پیار کرنا دین ہے۔ اس نو سیکھو، اس نو سمجھو۔ مخلوق واسطے کوئی بھی آسانی پیدا کر دے، کوئی بھی آسانی پیدا کر دو، جس بندے نو، جس بھائی نو، جس نو کوئی بھی ضرورت ہے وہ دی ضرورت نو پورا کر دو۔ خدمت خلق کوئی چھوٹی جی چیز ہے؟ اے سارا جہان حقوق العباد سارے سارے جڑے نے وہ مخلوق خدا نال پیار کرنا یہی تو ہے سارا سارا۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ نیکی صرف اے نہیں ہے کہ تسی منہ اپنا صرف قبلہ رخ کر لو، کعبے لے منہ کر لو، بس صرف یعنی مثال کے طور پر تسی صرف نماز نیتی رکھو۔ نیکی صرف اے نہیں ہے کہ تسی کعبے لے منہ کر کے صرف نماز ہی نیتی رکھو، بلکہ فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تسی اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، یہ یتیماں نال آپ پیش آؤ، مسکیناں نال پیش آؤ، والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ، تسی فقیراں نال پیش آؤ، قیدیاں نال پیش آؤ۔ اے سارا دا سارا جڑا معاملہ نا اے سارا دا سارا خدمت خلق ہے۔ لہذا خدمت خلق کرو اور ایک خدمت خلق کر کے اپنے رب ذوالجلال دے محبوب ترین بندے بن جاؤ۔ اس ماہ مبارک میرے تواڈے واسطے ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ سرکار نے فرمایا اے مہینہ ہمدردی دا مہینہ ہے، اے مہینہ غم خاری دا مہینہ ہے، اور اے مہینہ صلہ رحمی دا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ خدمت خلق فقط اور فقط بہن بھائی نہیں، بہن بھائی تو علاوہ اے باقی جتنے ہمسائے نے، پڑوسی نے، دور دے نے، نیڑے دے نے، جتنے بھی مسلمان نے اے خدمت خلق دے زمرے وچ اے بھی آندے نے، اور اے دے وچ سارے دے سارے مسلمان مومن بھی نے، اور اس تو ہٹ کے غیر مسلم بھی اگر ایک حد وچ رہندے ہو، اگر غیر مسلمان نال بھی تسی اس انداز نال پیار کردے ہو نا، اے بھی مخلوق خدا وچ نے۔ اور اس تو ہٹ کے حیوانات، جانور بھی وہ مخلوق خدا ساری وہ خدمت خلق وچ وہ بھی نے۔ ایک حدیث پاک میں ذرا مطالعہ کر رہے سی اور میں بڑا متعجب ہویا۔ حدیث پاک ایک میں تلاوت کی تھی، فرمایا کہ بندے دا ایک عمل ایسا ہے کہ جڑا اجر و ثواب دے حامل ہے۔ بندے دا ایک عمل ایسا بھی ہے جڑا جدے تے بندے نو اجر ملے گا۔ ایک اجر ایسا ہے کہ جڑا بندے دی ضرورت ہے، اور تیسرا ایک عمل ایسا ہے کہ جڑا بندے دا کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں، جڑا قبول نہیں ہونا، جڑا گناہ ہے بندے نو کرن تے جدے تے گناہ ملے گا۔ تین نے، ایک ہے
جہدے تے اجر و ثواب ملے گا نیکی ملے گی۔ ایک عمل ایسا ہے جہاں دی ضرورت واسطے، جہاں دی خود لوڑ ہے۔ تیسرا ایک عمل ہے کرے گا گناہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا وہ پہلا عمل کیڑا ہے کہ جہدے تے بندے نو ثواب ملے گا؟ سرکار فرماندے نے جڑے بندے نے گھوڑا رکھیا، تو رکھیا اس نیت نال کہ اے میں رکھاں گا، پالاں گا، پوساں گا تے میں یہ نال جہاد کراں گا، اللہ کریم دی راہ وچ میں جنگ کراں گا۔ سرکار فرماندے نے جس بندے نے گھوڑا اس نیت نال رکھیا نا، جہاد دی نیت نال، سرکار فرماندے نے اس بندے دا ایک گھوڑا چرارگاہ پٹھیاں وچ پٹھے کھاسی کہ پٹھیاں دا ثواب بھی بندے نو اللہ کریم عطا کرے گا۔ یہ ایک گھوڑا پانی پیوے گا تو اللہ کریم دے پانی پیون تے بھی بندے نو ثواب عطا کرے گا۔ یہ جتھے جتھے بھی جاوے گا نا، جو کھاوے گا پیوے گا، اللہ کریم اس بندے نو یہ ثواب عطا کرے گا۔ اور دوسرا جڑا بندے دی ضرورت ہے، سرکار نے فرمایا جس بندے نے یہ گھوڑا رکھیا اس نیت نال کہ اللہ کریم نے مینوں مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، میری لوڑ ہے، ضرورت ہے کہ میں بجائے کسی کو سواری منگن دے میں جاواں گا آواں گا، اپنی ضرورت پوری کراں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ دی ضرورت ہے، لہذا صحیح ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا جس بندے نے گھوڑا رکھیا اس نیت نال کہ میں رکھاں دویاں نو بھی کھاواں، میرے چرنے تے میرے تھان تے بد دویا بندے ویکھن کہ بڑا سونا گھوڑا تے بڑا بڑا گھوڑا، ایہو جہا اور کسے کو کوئی نہیں۔ تکبر نال، غرور نال، گمنڈ نال، فخر نال جس بندے نے رکھیا، سرکار نے فرمایا کہ ثواب دی بجائے اس بندے کو گناہ ملے گا، ثواب دی بجائے بھی گناہ ملے گا اس کو۔ لہذا معلوم کی ہویا کہ بندہ جڑا عمل بھی کردا ہے نا، مخلوق خدا نال تعلق بحال رکھدا ہے، تعلق رکھدا ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام نہیں کردا ہے سرے فرست یاد رکھ لو، ذہن وچ بٹھا لو کہ جڑا کام بھی ہوئے نا اللہ کریم دی رضا واسطے ہوئے، بس اللہ کریم دی رضا واسطے۔ کوئی عمل بھی ہے نا وہ تسی بجا لیا رہے ہو اللہ دی رضا واسطے، تے سمجھ لو وہ جڑا بھی کر رہے ہو تسی وہ اللہ کریم دی بارگاہ قبول ہوئے گا۔ اور اپنی ضرورت واسطے وہ جائز حلال ہے، لیکن یاد رکھ لو کوئی عمل بھی ایسا نہ ہوئے کہ جہدے وچ اسی کسی غرور واسطے، گمنڈ واسطے اور اسی اپنے فخر واسطے، کبریائی واسطے، لوگوں تے دھاک بٹھاون واسطے اور دوسروں نیچا جانن واسطے کوئی ایسا عمل نہ ہوئے، جڑا کام بھی ہوئے وہ اللہ کریم دی رضا واسطے ہوئے۔ جدوں یہ عمل ہوئے گا انشاءاللہ پھر کوئی عمل بھی ساڈا ضائع نہیں جاوے گا۔ سرکار نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، لوگوں نال پیار کرو اللہ واسطے اور لوگوں کو اگر دور ہٹو وہ بھی اللہ واسطے۔ جدوں ساڈی سوئی، جدوں ساڈا میٹر اس معیار تے آ جائے گا کہ میں جڑا کام بھی کراں میں اللہ دی رضا واسطے کراں، تو پھر کوئی کام نہیں سانو دھوکھا نہیں دے سکتا۔ سارا سوئی تو لے کے آسمان تک جڑا کام نہیں ہوئے گا وہ یقیناً قبول ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے اور خدمت خلق واسطے اللہ تعالیٰ سانو ایثار، جذبات اور احساسات اللہ کریم مخلوق واسطے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔